مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ سورہ محمد میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مدد کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن اس وعدے سے پہلے اللہ نے شرط لگائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والوں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو جمائے گا۔ اللہ کی مدد سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی مدد سے یہ مراد ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کے دین کے تقاضے پر ہر وقت لبیک کہے۔ جب بھی اللہ کے دین کا تقاضا آ جائے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، اسلام کے لیے ہماری ضرورت ہو، تو اس وقت ہم کیا کریں؟ لبیک کہیں۔ تو ایسے وقت میں اللہ ہماری مدد فرمائیں گا اور ہمارے لیے اللہ ہمارے قدموں کو جما دیں گا، جیسے کہ اللہ نے بدر کے موقع پر صحابہ کرام کے قدموں کو جما دیا۔ 3 گنا زیادہ مجمع تھا۔ کتنا گنا؟ بدر میں 3 گنا زیادہ مجمع ہے سامنے دشمنوں کا۔ ان کے پاس ہتھیار نہیں، گھوڑے نہیں اور تلواریں نہیں، سامنے ساز و سامان سے لیس لشکر ہیں اور 3 گنا زیادہ ہیں۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے بالکل فتح عظیم عطا فرمائی۔ کیوں؟ صحابہ کے قدموں کو اللہ نے جما دیا، دل سے ڈر نکال دیا، ہیبت خوف اللہ نے نکال دیا۔ تو ایمان والے کے دل میں اللہ خوف غیروں کا باقی رکھتے ہی نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہے نا، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ مشورے میں بیٹھے ہیں، سامنے 6 لاکھ کا لشکر ہے۔ کتنے؟ 6 لاکھ کا لشکر ہے۔ حضرت نے مشورہ کر رہے کہ اب کیا کرے؟ حضرت نے فرمایا میں رائے دوں؟ کہا کہ جی دو۔ یہ سارے لشکر کے لیے میں اکیلا کافی ہوں۔ مشورے میں جتنے تھے وہ کہنے لگے حضرت کیا ہو گیا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ کتنا؟ 1 2 نہیں، 6 لاکھ کا مجمع ہے اور آپ اکیلے؟ کہا کہ ہاں، میرے نبی نے فرمایا ہے جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ کون ہے؟ مردہ ہے۔ مردہ 6 کروڑ بھی اگر ہوں گے تو زندہ اکیلا آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ یہ یقین کی بات تھی۔ اللہ نے ان کے دل سے غیروں کا ڈر خوف نکال دیا تھا۔ ایسی زبردست اللہ نے ہمت عطا فرمائی تھی کہ زندگی میں جتنے بھی جنگیں لڑی ہیں، ایک جنگ بھی انہوں نے ہاری نہیں۔ تقریباً 200 سے زیادہ جنگیں لڑی، ایک بھی جنگ نہیں ہاری۔ بستر مرگ پر ان کا انتقال ہوا۔ ایک شخص ان کو ملنے کے لیے آئے، عیادت کے لیے، تو رونے لگے۔ فرمایا کیا ہو گیا ابو سلیمان؟ یہ ان کی کنیت تھی، نام خالد ابن ولید، کنیت ابو سلیمان۔ کیا ہو گیا؟ رو رہے ہیں۔ کہا کہ اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں مر رہا ہوں، رو اس لیے رہا ہوں کہ میری موت بستر پہ آ رہی ہے۔ ساری زندگی جنگ کرتا رہا اور تمنا یہ تھی کہ میں مروں تو کہاں؟ میدان جنگ میں مروں، اور میں کہاں مر رہا ہوں؟ کرتا نکال کر بتائے، پورے بدن کو دکھا دیا، ایک اینچ بھی باقی نہیں تھی جہاں پر زخم کا نشان نہ ہو، تیر کا اور تلوار کا اور نیزے کا زخم نہ ہو، ایک اینچ بھی جگہ باقی نہ۔ پورا جسم زخموں سے چھلنی تھا۔ اس کے باوجود کہتے تھے کہ میری تمنا تھی کہ میں مروں تو کہاں مروں؟ میدان جنگ۔ ایک جنگ میں ان کی 9 تلواریں ٹوٹی۔ کتنی؟ 9 تلواریں ٹوٹی۔ تلوار لکڑی کی نہیں رہتی تھی، لوہے کی تلوار، اور عرب کا لوہا۔ کتنی؟ 2 ہاتھ سے لڑتے تھے حضرت خالد ابن ولید۔ اللہ رب العزت نے انہیں جنگ کی ایسی زبردست مہارت عطا فرمائی تھی۔ ایمان لانے سے پہلے غزوہ احد، جنگ احد جو پیش آئی سن ہجری 3 میں، ان کی وجہ سے مسلمانوں کو جو فتح ہو چکی تھی وہ فتح شکست میں بدل گئی۔ کس کی وجہ سے؟ حضرت خالد بن ولید 100 سپاہیوں کا لشکر لے کر پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے اوپر 50 صحابہ کرام کو ٹھہرا دیا تھا اور یہ حکم دیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے آپ کو یہ جگہ نہیں چھوڑنی. لیکن جب پہاڑ پر جو صحابہ کرام کھڑے تھے ان لوگوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے تو آپس میں کہنے لگے کہ اب جب جیت چکے ہیں اب ٹھہر کے کچھ فائدہ نہیں, چلو ہم بھی جاتے ہیں مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں مال غنیمت کو اکٹھا کرنے میں. کچھ صحابہ کرام تھے تقریباً 10 یا 11, انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کرو, اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کا حکم ضرور ہے لیکن اللہ کے رسول کا منشا یہ تھا کہ جب تک کہ فتح نہیں ہوتی اس وقت تک آپ کو یہاں سے ہلنا نہیں ہے. تو لہذا فتح ہو گئی, وہ صحابہ کرام نے میدان چھوڑ دیا. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہو گئے. فتح مکہ سے پہلے اور صلح حدیبیہ کے بعد انہوں نے جب دیکھا کہ میدان خالی ہے, پیچھے سے آئے. اب کفار مکہ آگے بھاگ رہے تھے, مسلمان ان کا پیچھا کر رہے تھے. اب پیچھے سے حضرت خالد ابن ولید 100 کا لشکر لے کر آئے. بیچ میں کیا ہو گئے, مسلمان گھر گئے. جو کافر آگے بھاگ رہے تھے وہ مڑ گئے, ادھر سے بھی مشرکین مکہ ادھر سے بھی مشرکین مکہ, اور بیچ میں کون ہے, مسلمان. 70 صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہو گئے. اس میں سے حضرت اسد اللہ و اسد رسولی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ, اللہ کے شیروں میں سے شیر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے. حضرت عمرو ابن جمو, حضرت مصعب ابن عمیر, یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بڑے بڑے صحابہ کرام 70 کے قریب صحابہ اس جنگ میں کیا ہو گئے, شہید ہوئے. اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس جنگ میں صرف شہادت نہیں بلکہ ان کے جسموں کے ٹکڑے کیے گئے, ناک کاٹا گیا, مسلا جس کو کہتے ہیں, کان کاٹے گئے اور زبان کاٹی گئی, آنکھیں نکالے گئے, سینہ چیر کے کلیجہ نکالا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ منظر دیکھا بہت تکلیف ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف, صدمہ ہوا. تو یہ حضرت خالد ابن ولید ایمان لانے سے پہلے بھی جنگ کبھی ہارے نہیں, ایمان لانے کے بعد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب ہی عطا فرمایا, سیف من سیوف اللہ. کیا لقب عطا فرمایا, سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. تو ایمان والے اگر ثابت قدم رہے, ایمان والے اگر اپنے ایمان پر باقی رہے, ایمان والے اگر ایمان کے تقاضے کو پورا کریں, اللہ کی قسم اللہ اس کے سینے میں ہمت کو بھر دیتے ہیں, غیروں کا ڈر اللہ اس کے سینے سے کیا کرتے ہیں, نکال دیتے ہیں. سورہ محمد میں اللہ نے ایمان والوں کے لیے کیسی جنت تیار کی ہے اس کا تذکرہ فرمایا. مثل الجنت التي وعد المتقون, جنت کی مثال جو متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے ایسی ہے. فیہا انہار من ماء غیر آسن, اس میں پانی کی نہر ہوں گی جو کبھی خراب نہیں ہوگا. وانہار من لبن لم يتغیر طعمه, اور اس میں دودھ کی نہر ہوں گی جس میں کبھی اس کا مزہ بدلے گا نہیں. یہاں ہمارا 1-2 دن میں دودھ کا ٹیسٹ کیا ہو جاتا ہے, بدل جاتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ وانہار من لبن لم يتغیر طعمه, کہ ایسے دودھ کی نہر ہوں گی کہ اس دودھ کا مزہ کبھی بدلے گا نہیں. وانہار من خمر لذۃ للشاربین, اور ایسی شراب کی نہر ہوں گی کہ پینے والے کو لذت آئیں گی. یعنی کہ یہاں باس آ رہی ہے, کڑوی لگ رہی ہے الگ, باس آ رہی ہے الگ. اور میں نے پیا نہیں, جس نے پیا اس نے کہا کہ بھائی کڑوی ہے, کڑوی رہتی ہے. تو کڑوی الگ اور بدبو آ رہی ہے الگ, دماغ آؤٹ ہو رہا ہے وہ الگ, اور معاشرے میں ذلت وہ الگ, اور کتے چاٹ کے جا رہے, سڑک کے کنارے گرے وہ الگ. یہ ساری خرابیاں ساتھ میں لے کر آتی ہیں. یہ دنیا کی شراب ہے, لیکن جنت کی شراب میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بدبو نہیں ہوں گی, اس میں خوشبو ہوں گی, اور اس میں لذت اور ٹیسٹ ہوگا. اور وہ شراب کیسی ہوں گی, شرابن طہورا, پاکیزہ شراب ہوں گی. کیسی شراب ہوں گی, پاکیزہ شراب. وانہار من عسل مصفا, اور ایسے شہد کی نہر ہوں گی جو بالکل صاف ستھری شفاف. اللہ کرے کہ اللہ وہ جگہ ہمیں عطا فرمائے. وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ, اور اس میں جنتیوں کے لیے ہر قسم کے پھل پھول اور میوے ہوں گے. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ, اور ان کے رب کے جانب سے مغفرت ہوں گی. كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ, کیا یہ جنتی لوگ
ان جہنمیوں کے برابر ہو سکتے ہیں جن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں ڈالا گیا اور انہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. ماء حمیما، حمیما کہتے کھولتا ہوا پانی. روایتوں میں لکھا ہے کہ اگر جہنم کا کھولتا ہوا پانی، ابلتا ہوا پانی، ایک لوٹا پانی اگر دنیا کے 7 سمندر میں بھی اگر ڈالا جائے تو اس کی گرماہٹ کی وجہ سے ٹیمپریچر اتنا ہائی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے 7 سمندر کا پانی کیا کرنے لگے گا؟ ابلنے لگے گا. سوچو کتنے لیول کا گرم ہوگا. ماء حمیما وسقوا ماء حمیما، اسے ایسا پانی پلایا جائے گا. اور قرآن کہہ رہا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فقطع امعاءہم، جس کی وجہ سے اس کی اتڑیاں جلیں گے، ٹکڑے ہو کے نکلیں گے. پیٹ کی جو اتڑیاں ہیں اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اللہم احفظنا منہم، اللہ ہماری ہم سب سے یہ سارے عذاب سے، یہ ساری وعیدوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آگے اللہ رب العزت نے سورۃ الفتح نازل فرمائی. سورۃ الفتح یہ تقریباً سن ہجری 7 میں نازل ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما. ہم نے آپ کو فتح نہیں بلکہ زبردست فتح عطا فرمائی، فتح مبین عطا فرمائی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ ہمارے نبی سے فرما رہے. یہ اس کا پس منظر آپ سمجھ لیں کہ سن ہجری 6 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ احرام بندھا ہوا ہے، صحابہ کرام ساتھ میں ہیں اور خانہ کعبہ کا کیا کر رہے ہیں؟ طواف کر رہے ہیں، یعنی عمرہ کیا جا رہا ہے. صبح اٹھ کر صحابہ کرام سے اپنے خواب کا تذکرہ فرمایا. نبیوں کو اپنے خواب پہ عمل کرنا ہوتا ہے. میں نے اس کے پہلے کہا تھا آپ سے، صحابہ کرام کے سامنے جب عمرہ کے خواب کا جب تذکرہ کیا گیا تو صحابہ کرام مچل گئے، اس لیے کہ ان کا آبائی وطن تھا نا، وہ مکہ المکرمہ ہجرت کر کے مکہ کو چھوڑ کر آئے تھے، تو ان کو اپنے علاقے کی یاد ستانے لگی. پھر عمرہ کرنے کی تمنا، خانہ کعبہ کو دیکھنے کی تمنا، پھر وہ جاگ اٹھی. صحابہ کرام بڑے خوش ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے کا حکم دیا. تمام صحابہ کرام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احرام باندھا عمرے کے ارادے سے اور نکل پڑے مکہ المکرمہ کی طرف. مکہ سے پہلے ایک مقام ہے جس کو مقام حدیبیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مقام حدیبیہ. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ میں پڑاؤ ڈالا. ایک شخص نے آ کر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوسوں میں سے تھے، انہوں نے آ کر خبر دی کہ یا رسول اللہ، مکہ والے تو جنگ کے تیاری میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنا ایلچی بنا کر مکہ المکرمہ میں بھیجا اور فرمایا کہ تم جاؤ اور جا کر کہنا کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں. اس لیے آئے ہیں، صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ چلے گئے، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عزت اور وقار، ان کا مقام و مرتبہ ایمان لانے کے بعد بھی مشرکین مکہ کے نظر میں تھا. ان کا مقام ہی الگ تھا بنو امیہ کی وجہ سے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ چلے گئے. جب وہ گئے تو مشرکین مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر لیا اور کہا، یہاں پر اب 2 باتیں. انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ عمرہ کر لو، لیکن آپ کے جو آقا ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ہم اجازت نہیں دیتے، آپ عمرہ کر لو، آپ طواف کر لو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے آقا عمرہ نہ کریں اور خانہ کعبہ کا طواف نہ کریں تو میری کیا مجال ہے کہ میں ان سے پہلے کیا کروں؟ خانہ کعبہ کا طواف کروں. میں نہیں کرتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا، لیکن افواہ باہر یہ پھیلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جھوٹی خبر آئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کیا کر دیا گیا؟ شہید کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غضبناک ہو گئے. صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. اسی صورت میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو اکٹھا فرمایا اور فرمایا، او میرے صحابہ، یہ ہاتھ میرا ہے اور یہ ہاتھ عثمان غنی کا ہے. آج ہم بیعت لیتے ہیں جینے اور مرنے پر. ہم یہاں سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے شہادت کا انتقام اور بدلہ نہ لے لے. تمام صحابہ کرام نے جوش و خروش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ خبر مکہ المکرمہ میں جب آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگ کا اعلان کر دیا، ڈر گئے.
فوراً حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کیا کر دیا گیا؟ رہا کر دیا گیا۔ یہاں ایک بات آپ کو سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ عالم الغیب یعنی ہر چیز کا علم، اگلا پچھلا، جو ظاہر جو باطن، ہر چیز کا علم اگر کسی کو ہے تو وہ کس کو ہے؟ وہ اللہ کو ہے۔ اللہ کے بعد ہمارا یقین اور عقیدہ ہے کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ اگر علم کسی کو ہے تو کس کو ہے؟ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جیسے اللہ رب العزت کو عالم الغیب ہونے کی صفت حاصل ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عالم الغیب ہونے کی صفت حاصل۔ اگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صفت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئے بلکہ کیا ہے؟ حیات اور زندہ ہے۔ اس سے بات ثابت ہو جاتی، باقاعدہ جینے اور مرنے پر بیعت لی جا رہی ہے، جنگ کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ جس درخت کے نیچے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اللہ رب العزت کو یہ عادت بہت پسند آئی، اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ رب العزت راضی ہو گئے ان ایمان والوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر کیا کر رہے تھے؟ بیعت کر رہے تھے، جس کو کہتے ہیں بیعت رضوان۔ کیا کہتے ہیں؟ بیعت رضوان۔ رضوان کہتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گئے، اللہ تمام بیعت رضوان میں جتنے بھی صحابہ شریک تھے اللہ سب سے راضی ہو۔ وہ درخت کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس درخت کو جڑ سے کاٹ دیا، لوگ وہاں جا کے نماز پڑھنے لگے، اس کی عظمت کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کے لوگ اس کی کیا کریں؟ پوجا کرنے لگے، اس کو طواف کرنے لگے، اس سے منتیں مانگنے لگے۔ جیسے کہ آج دیکھ رہے ہیں لوگ درختوں کو دھاگے لگاتے، منتیں مانگتے، طواف کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ اور جس درخت کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے تو پھر لوگ اس کو کیسے چھوڑیں گے؟ دور اندیشی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، انہوں نے اس کو جڑ سے نکال کے پھینک دیا۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، امت کو گمراہ ہونے سے بچا لیا، بڑے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب حدیبیہ میں ٹھہرے ہیں، مکہ سے ابھی ایلچی آ رہی ہے صلح کرنے کے لیے۔ کس کے لیے؟ صلح کر، کمپرومائز کرنے کے لیے ایگریمنٹ بنایا جا رہا ہے۔ حضرت سہیل ابن عمرو بعد میں مسلمان ہو گئے، یہ صحابی ہے، بڑا تفصیل سے قصہ ہے صلح حدیبیہ، آپ پڑھ لینا سیرت کے اندر۔ ان کے جو بیٹے تھے ابو جندل رضی اللہ عنہ، یہ مسلمان ہو چکے تھے، زنجیروں میں مکہ میں قید تھے، کسی طرح چھوٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے۔ اور یہ حضرت سہیل ابن عمرو جب مکہ والوں کی طرف سے ایلچی بن کر، قاصد بن کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ سہل اللہ لنا، اب اللہ ہمارے لیے معاملے کو کیا فرمائیں گے؟ آسان فرمائیں گے۔ اب ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے، شرائط، اتنے کٹھن شرائط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے شرائط کو طے کیا، مانا، اور فرمایا کہ اگر ایک شرط بھی شریعت کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف اگر نہیں جاتی ہیں تو میں سارے شرائط کو کیا کروں گا؟ مانوں گا۔ اس شرائط بھی ایسے رکھے جا رہے ہیں، آپ اس سال عمرہ نہیں کرو گے، بغیر عمرہ کے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی آپ یہاں سے لوٹ جاؤں گے، ایک یہ شرط لگائی گئی۔ دوسری شرط لگائی کہ جو یہاں کا آپ کے پاس آئیں گا مسلمانوں کے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو ہمارے پاس لوٹاؤں گے، اور جو آپ کی طرف سے ادھر آئیں گا ہم آپ کو نہیں لوٹائیں گے، اور 10 سال تک جنگ نہیں ہوں گی۔ ایسی جنگیں، ایسی صلح جب کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، مہر لگا دی گئی۔ تفصیل سے قصہ ہے، محمد رسول اللہ لکھ دیا گیا۔ حضرت سہیل ابن عمرو کہنے لگے کہ محمد رسول اللہ نہیں، محمد ابن عبداللہ لکھو، اس لیے کہ اگر ہم مانتے کہ آپ محمد رسول اللہ ہیں تو یہ سارا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے ماننے اور نہ ماننے سے میں نبی نہیں ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا گیا کہ جس جگہ پہ لکھا ہوا ہے رسول اللہ، اس جگہ کو مٹا دو اور وہاں لکھ دو محمد ابن عبداللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری اتنی نہیں مجال کہ میں کیا کر سکوں، جہاں پر محمد رسول اللہ لکھا گیا ہے میں اس کو مٹا سکوں۔ آج کچھ نادان اور جاہل قسم کے لوگ 12 ربیع الاول کو لمبا کیک لے کر آتے ہیں، اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ کے نام سے تلوار اس کے اوپر چلاتے ہیں۔
اس پر کیا کرتے؟ ویڈیو دیکھے ہوں گے نا آپ نے بھی، اس وقت کے اندر سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوتے اور اس کو نام دیتے عشق رسول کا. یہ کیسا عشق ہے بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی حرکت اگر کوئی غیر کرے اور کلمہ لکھا ہوا ہے اور اس پر تلوار چلا دے تو تم کیا کہو گے؟ دیکھو ہمارے نبی کے نام کا مذاق اڑایا گیا، دیکھو اس نے گستاخ رسول کا کام کیا ہے، یہی کہو گے نا. اور وہی حرکت جب ہماری قوم کرتی ہے تو ہم یہ رونا کس کے سامنے روئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھے بتاؤ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. کیا تھے؟ امی تھے. اس جگہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹایا اور پھر وہاں پر لکھا گیا محمد ابن عبداللہ. صلح کے سارے شرائط طے ہو گئے. صحابہ کرام اندر سے تنگ دل تھے کہ دب کے صلح کی گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور کہنے لگے کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا کہ ہے. کہا اللہ کے رسول کیا سچے رسول نہیں ہیں؟ کہا کہ ہے. کہا کہ پھر کیا انہوں نے خواب نہیں دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں دیکھا تھا. کہا کہ پھر دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ بغیر لڑے کیوں یہاں سے جا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ کے رسول نے بے شک خواب دیکھا تھا، اللہ کے رسول بے شک سچے رسول ہے، بے شک ہم حق پہ ہیں، لیکن کیا آپ نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہم اس سال عمرہ کر رہے ہیں؟ یہ تو نہیں بتایا گیا تھا. ہو سکتا ہے کہ ہم آئندہ سال عمرہ کر لیں. تو لیکن پھر بھی دل مطمئن نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے سے بھرے ہوئے تھے. کہا یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کیا آپ نے خواب نہیں دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بے شک میں حق پر ہوں، بے شک اللہ نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا ہے اور بے شک میں نے خواب دیکھا ہے. لیکن اس خواب میں یہ جواب دیکھیں، دوست حبیب اور محبوب کا جواب دیکھیں، کیا زبردست ملتا جلتا جواب. اللہ کے رسول نے فرمایا کہا کہ عمر کیا خواب میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس سال عمرہ کریں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی یہی جواب دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی جواب. اب صحابہ کرام لوٹے، احرام کھولا نہیں جا رہا ہے. صحابہ کرام کیا کرے؟ صحابہ کرام سے کہا گیا کہ اپنے بالوں کو کاٹے اور احرام کھولے، لیکن سب لوگ غم میں ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے. انتظار میں تھے کہ وہی اتریں گی کہ جنگ کریں گے، وہی اتریں گے عمرہ کریں گے، کچھ تو کریں گے، اس انتظار میں تھے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ احرام کھولو، لیکن وہ بات سمجھ میں یہ غم کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے نہیں، ضد کی وجہ سے نہیں، ہر درمی کی وجہ سے نہیں. صحابہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو کیا کر سکے، نافرمانی اور ٹھکرا سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں گئے، چہرہ اترا ہوا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ کیا ہو گیا، آپ کا چہرہ اترا ہوا؟ کہا کہ میں نے میرے صحابہ سے فرمایا کہ عمرہ احرام کھول دو بغیر عمرہ کے اور بال کو کاٹ دو، لیکن کسی نے میری بات ہی نہیں مانی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ وہ تو آپ کے جانثار ہیں، آپ پر جان نچھاور کرنے والے لوگ ہیں، آپ کے نافرمانی کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، غم میں ہے، دب کی صلح کی گئی ہے. آپ ایک کام کرو، رائے دی، کیا بہترین رائے، اور رائے پر عمل بھی کیا جا رہا ہے. اللہ کے رسول سے فرمایا آپ خود پہلے اپنے بالوں کو کاٹ دو، جب صحابہ دیکھیں گے تو سب آپ کے دیکھا دیکھی میں سب اپنے بالوں کو کاٹ دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور اپنے بالوں کو کاٹا. صحابہ کرام نے جب دیکھا تو کہا کہ اب فیصلہ اٹل ہے، وہی جس کا انتظار تھا وہ ختم ہو گیا. سارے صحابہ کرام نے اپنے بالوں کو کاٹا. اب یہاں سے واپس جا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہیں. یہ سورہ فتح ابھی بظاہر کیا لگ رہا ہے، یہ ہار لگ رہی ہے یا جیت لگ رہی ہے؟ بولو نا. عمرہ کرنے کے لیے آئے لیکن عمرہ کیے بغیر جا رہے ہیں اور اتنی دب کے صلح کر رہے ہیں. اس سال عمرہ نہیں کروں گے، آئندہ سال عمرہ کروں گے، وہ بھی 3 دن کے لیے، اور وہ بھی ہتھیار لے کر نہیں آؤں گے سوائے تلوار کے، اور جو ہمارا تمہارے پاس آئیں گے لوٹاؤں گے، تمہارا ہمارے پاس آئے تو ہم نہیں لوٹائیں گے. کیا صلح ہے؟ لیکن مان لیا، ایسا لگ رہا ہے کہ بظاہر ہار ہے. اب جا رہے ہیں، سواری پر سوار ہیں. سورۃ الفتح حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا اللہ کی قدرت ہے، اللہ رب العزت بے شک جانتے آگے کیا ہونے والا ہے. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقیما. اے نبی جی ہم نے آپ کو زبردست کھلی فتح عطا فرمائی اور آپ کو مبارک ہو کہ ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. فتح کی خوشخبری سنائی جا رہی، فتح کی خوشخبری. صحابہ کرام پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا یہ فتح ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں یہ بے شک یہ عظیم فتح کا پیش خیمہ ہے. عظیم فتح کا کیا ہے؟
یہ مقدمہ ہے، پیش خیمہ ہے۔ پھر جب اس آیت میں آیا نا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا، تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول نے اس آیت کو پڑھ کر کہا مجھے اس آیت سے بڑھ کر ساری دنیا کے اندر، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، وما فیہا، جو کچھ بھی ہے، مجھے اس آیت سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہے کہ اللہ نے اس میں میرے مغفرت کی براعت عطا فرمائی، میری مغفرت فرمائی ہے، اور اگلے پچھلے گناہوں کی خوشخبری مجھے اس آیت کے اندر اللہ نے عطا فرمائی۔ صحابہ اکرام ابھی مبارکبادی دے رہے ہیں۔ اب صحابہ اکرام تو صحابہ اکرام تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، یہ آیت کے اندر آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کو کیا ہو؟ مبارک ہو، لیکن ہمارا کیا؟ آپ کو تو مل گئی بشارت، ہمارے لیے کیا؟ دوسری آیت فوراً اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، لیدخل المؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، جناتی تجری من تحتها الانہار، جنت میں داخل ہوں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے، وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ ان کے سارے گناہوں کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور اللہ کی نظر میں یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کے نظر میں جو بندہ جنت میں گیا یہ سب سے بڑی کامیابی، جہنم سے بچا یہ سب سے بڑی کامیابی۔ یہ کس کو بتایا گیا؟ ایمان والوں کو خوشخبری سنائی گئی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے سورۃ الحجرات نازل فرمائی۔ میں آپ سے کہتا ہوں، اس کے پہلے بھی کہا سورہ مائدہ پڑھو، سورہ نور کی تلاوت کرو، اسی طرح سورۃ الکہف کی تلاوت کرو، سورہ یوسف کی تلاوت کرو۔ میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا سورہ نمل 19واں پارہ، اس کی تلاوت کرو، اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تفصیل سے واقعہ اللہ نے بیان فرمایا، بہت کچھ سیکھنے کی چیز ہے اس میں۔ سورۃ القصص 20واں پارہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے پیدائش سے لے کر جوانی تک، نبوت کے ملنے تک اور فرعون کے ڈوبنے تک اللہ رب العزت نے تفصیل سے اس کے اندر تذکرہ فرمایا، پڑھو۔ اسی طرح سورۃ الحجرات کی تلاوت کرو۔ سورۃ الحجرات میں اللہ نے بہت سارے احکامات ایمان والوں کے رہبری کے لیے نازل فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنے نبی کے آگے نہ جاؤ، نبی کے آگے نہ جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کے آگے، نبی کی آواز کے آگے اپنی آواز اونچی نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس عمل حرکت کی وجہ سے پچھلے سارے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور وہم لا یشعرون، تم کو اس کی خبر بھی نہ ہو۔ ایک واقعے کے اوپر یہ قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی ہے۔ اصل میں ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بنو تمیم، ایک قافلہ آیا تھا، اس کا کون امیر بنے گا، کون امیر بنے گا، اس پر اختلاف ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت قعقاع کو اس کا امیر بنایا جائے۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ اقرع ابن حابس رضی اللہ عنہ کو اس لشکر کا امیر بنایا جائے، اور یہ اختلاف میں دونوں کی آواز کیا ہو گئی؟ اونچی ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عمر تم ہمیشہ میری بات کی مخالفت کرتے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ابو بکر صدیق میرا کوئی ارادہ نہیں کہ میں آپ کی بات کی مخالفت کروں، میں تو جو رائے مناسب ہے میں وہ رائے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ بحثہ ویسی کے اندر آواز کیا ہو گئی؟ تھوڑی بلند ہو گئی۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز کے سامنے اونچی نہ کرو۔ اس کے بعد سے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دونوں ایسی بات کرتے تھے اللہ کے رسول سے جیسے کوئی رازدارانہ انداز میں بات کرتے، کان میں ان سے کہنا پڑتا اونچی آواز میں بات کرو۔ حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی آواز قدرتاً اونچی ہے، بعض لوگوں کی رہتی نا، بات بھی کرے تو ایسے لگتا جھگڑے کر رہے ہیں، ارے کیا ہے بھائی آہستہ بات کرنا، وہ کہتا ہے بھائی میری آواز ہی ایسی ہے۔ تو ان کی آواز قدرتاً اونچی تھی، ان کو ایسا لگا کہ یہ آیت میرے لیے نازل ہوئی ہے اور میں نے جتنے بھی اچھے اعمال کیے ہیں اللہ نے سارے اعمال کو ضائع کر دیا، اور اپنے گھروں کے اندر بند کر کے بیٹھ گئے۔ کئی دن ہو گئے نظر نہیں آئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت ثابت کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں معلوم۔ تحقیق کی گئی، صحابہ کرام ان کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ بھائی کیا ہو گیا، مسجد کیوں نہیں آ رہے ہیں؟
اس سے پتا چلا کہ ساتھیوں کی خبرگیری کرنا یہ صحابہ کرام کا عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کوئی ساتھی اگر مسجد میں غائب ہے، جانتے آپ لوگ کیا ہے؟ ایسا نہیں بھائی، ایمان والا بھائی ہے، ہماری ذمہ داری ہے اس کی فکر کرنا۔ بھائی نماز کو کیوں نہیں آ رہا ہے؟ پہلے اللہ کے رسول صحابہ کو لے کر جاتے تھے، کیا ہو گیا، بیمار تو نہیں ہے، کچھ پریشانی تو نہیں ہے؟ تو وہ حضرت ثابت نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آ رہا ہوں کہ میری آواز اونچی ہے اور اب یہ آیت میرے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میرے اعمال کو اللہ نے سب ضائع کر دیا اور میں تو تباہ اور برباد ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے کہو کہ ثابت تو جنتی ہے۔ ثابت تو کون ہے؟ جنتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو جس کی آواز قدرتاً اونچی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جان بوجھ کر اپنی آواز کو بے ادبی کی نیت سے اور بے احترامی کی نیت سے نبی کے سامنے کیا کریں؟ اونچا کریں۔ بہت سارے مسائل ہیں، زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ آئندہ کل اس پر گفتگو ہوں گی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔